بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 22 شروع کر رہے ہیں. آج کے اس سبق میں ہم بائے فاسد کی 12 صورتیں پڑھیں گے. عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف. سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَأَمَةٍ عَلَىٰ أَن يُعْتِقَ الْمُشْتَرِي أَوْ يُدَبِّرَ أَوْ يُكَاتِبَ أَوْ يَسْتَوْلِدَ. یہاں سے مصنف علیہ رحمہ 12 مسائل ذکر فرما رہے ہیں جن میں کسی نہ کسی خرابی کی وجہ سے وہ بے فاسد ہو جاتی ہے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص باندی بیچ دے اس شرط پر کہ مشتری اس کو آزاد کرے گا. کہ یاد رکھے عزیز طلبہ، یہاں پر ایک اصل میں دہراتا ہوں، اس کو آپ لوگ یاد رکھیں. وہ یہ ہے کہ عقد کے دوران کوئی ایسی شرط لگانا جس میں عاقدین میں سے کسی ایک کا نفع ہو یا معقود علیہ قابل منتفع ہو، یعنی وہ نفع حاصل کرنے کی صلاحیت ہو اس میں اور اس کے لیے نفع ہو، تو فرماتے ہیں ایسی شرط سے وہ بے فاسد ہو جاتی ہے. اب دیکھیں مسائل. اگر کوئی شخص باندی بیچے اس شرط پر کہ مشتری اس کو آزاد کرے گا، تو اس میں باندی کا تو نفع ہے لیکن مشتری کا نقصان ہے، تو اس شرط کی وجہ سے یہ بے فاسد ہوگی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسی طرح اگر باندی بیچی اس شرط پر کہ مشتری اس کو مدبرہ بنائے گا یا باندی بیچی اس شرط پر کہ مشتری اس کو مکاتبہ بنائے گا او یستولدہ یا اس کو ام ولد بنائے گا، تو فرماتے ہیں ان سب صورتوں میں بے فاسد ہوگی، اس لیے کہ اس میں عاقدین میں سے ایک کا نفع ہے یا جو ہے معقود علیہ کا نفع ہے اور وہ باندی ہے وہ قابل انتفاع نفع وہ حاصل کر سکتی ہے، اس لیے فرماتے ہیں اس سے عقد فاسد ہو جائے گا، بے فاسد ہوگی. او الا حملہا. اسی طرح اگر کوئی شخص باندی بیچ دے اور اس کے حمل کو اس کی بے سے مستثنا کر دے تو یہ صورت بھی جائز نہیں، اس سے بھی بے فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ جو چیز مبیع کے تابع ہوتی ہے وہ عقد میں داخل ہوتی ہے. اگر کوئی شخص اس کو عقد سے نکالے گا، مستثنا کرے گا، تو یہ بے جائز نہیں. او یستخدم البائع شہرا. یا بائع نے باندی بیچی اس شرط پر کہ 1 مہینے تک بے کے بعد عقد کے بعد یہ بائع کی خدمت کرتی رہے گی، تو فرماتے ہیں یہ جائز نہیں، اس لیے کہ اس میں بائع کا فائدہ ہے اور ہم نے پڑھا کہ عاقدین میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو، ایسی شرط لگانا اس سے بے فاسد ہو جاتی ہے. او دارن. یا اسی طرح اگر کوئی شخص گھر بیچتا ہے یا گاڑی بیچتا ہے یا موٹر سائیکل بیچتا ہے اس شرط پر کہ اعلیٰ یسکنا کہ بائع اس میں 1 مہینے تک رہے گا، یا بائع اس گاڑی کو 1 مہینے تک چلائے گا یا موٹر سائیکل کو 1 مہینے تک چلائے گا، تو فرماتے ہیں یہ اس صورت میں بھی یہ بے فاسد ہوگی اور یہ درست نہیں. او یقرض المشتری درہما. یا اگر بائع نے کوئی چیز باندی بیچی اس شرط پر کہ مشتری اس کو درہم ادھار دے گا، تو یہ بھی جائز نہیں. جس طرح کہ آج کل بہت سارے عقود ہمارے عرف میں ایسی ہو رہے ہیں. مثلا دکان کرائے پر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو میں آپ کو کرائے پر دیتا ہوں لیکن پہلے 3 لاکھ 4 لاکھ مجھے انواز دو گی، یعنی ادھار دو گی، تو یہ جائز نہیں. او اس کی مختلف صورتیں ہیں، کچھ صورتوں میں جائز بھی بن جاتی ہے لیکن عام جو عرف میں ہے عزیز طلبہ یہ صورت جائز نہیں جس کو پکڑی کہتے ہیں. او یہدی لہو. یا بائع نے کوئی چیز بیچ دی، گاڑی بیچ دی مشتری پر اس شرط پر کہ وہ اس کو ہدیہ دے گا، مشتری بائع کو ہدیہ دے گا، تو اس سے بھی بے فاسد ہو جاتی ہے. او لا یسلمہ الی قضا. اسی طرح اگر بائع نے گاڑی بیچ دی مشتری پر اور ثمن بھی وصول کر رہا ہے اور کہتا ہے لیکن گاڑی 1 مہینے تک میں آپ کے حوالے نہیں کروں گا یا 2 مہینے تک 2 مہینے کے بعد میں دوں گا، تو فرماتے اس صورت میں بے فاسد ہو جائے گی. وَصَوْبٍ عَلَىٰ أَن يُقْطِعَهُ الْبَائِعُ. یا کوئی شخص کپڑا بیچ دے، دکاندار
کپڑا بیچ رہے ہیں مشتری پر اور مشتری شرط لگا رہے ہیں میں تو آپ سے یہ خرید لوں اس شرط پر کہ ان یقطعہ کہ آپ اس کو میرے اس کے برابر جو ہے کاٹ کر دیں گے، کرتے کے برابر کاٹ کر کے دیں گے، تو اس شرط سے بھی جو ہے بے فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وَيُخِيطُ اگر شرط لگائے کہ آپ مجھے یہ سی کر بھی دیں گے تو اس سے بھی بے فاسد ہو جاتی ہے۔ ہاں آج کل جس طرح درزی حضرات اپنے پاس کپڑا رکھ دیتے ہیں اور کوئی باہر سے آ کر کہہ دیتے ہیں بھئی مجھے عید کے لیے کپڑے سلوانے ہیں، کوئی اچھا سا کپڑا ہے آپ کے پاس، وہ کہتے ہیں بہت سارے ہیں، دکان بھرا ہوا ہے، تو وہاں سے کوئی کپڑا پسند کر کے خرید لیتا ہے تو کہتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ کہتے ہیں بھئی اس کو آپ مجھے سی کر دیں گے، عید تک سلائی کر دیں گے، اگر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سلائی کر دیتا ہوں تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس میں بھی عزیز طلبہ عرف میں اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ آ کر کہہ دیتے ہیں بھئی یہ کپڑا لو میرے لیے سلائی کر دو، اور اس کے کپڑے کے سلائی کی کتنی قیمت ہوگی 2000 روپے، تو 2000 میں آپ کو دے دوں گا۔ تو عزیز طلبہ یہ صفقہ در صفقہ لازم آئے گا، یعنی بے اور اجارہ دونوں کو ایک ہی عقد میں جمع کرنا لازم آئے گا۔ یہ صورت جائز نہیں، اس سے بچنا چاہیے، عوام الناس کو یہ مسئلہ بتانا چاہیے کہ یہ بے فاسد ہے اور یہ صورت جائز نہیں۔ وَصَوْدٌ عَلَىٰ أَن يُقْطِعَهُ اسی طرح اگر کوئی کپڑا بیچے اس شرط پر کہ بھائی اس کو کاٹ کر دے گا، او یخیطہ یا سی کر دے گا، قمیص بناتے فرماتے ہیں یہ جائز نہیں۔ وَصَحَّ بَيْعُ نَعْلٍ عَلَىٰ أَن يَحْذُوَهُ أَوْ يُشْرِكَهُ ہاں بطور استحسان کے ایک مسئلہ جائز ہے، عرف عام کی وجہ سے، عام ابتلاء کی وجہ سے۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو عرف کی وجہ سے جائز ہو جاتے ہیں بوجہ ابتلاء عام کے۔ اگر کوئی شخص کیا کرتے ہیں بھئی چمڑا جوتے خریدتا ہے اس شرط پر کہ وہ اس کو سی کر دے گا یا تسمہ بیچ میں ڈال کر دے گا، تو فرماتے ہیں یہ جائز ہے موچی سے خریدنا۔ وَصَحَّ بَيْعُ نَعْلٍ اور جائز ہے جوتے کا خریدنا عَلَىٰ أَن يَحْذُوَهُ اس شرط پر کہ بھائی جو ہے اس کو کاٹ کر اور درست کر کے دے گا، او یشرکہ یا اس کو تسمہ لگا کر دے گا، تو یہ جائز ہے۔ لَلْبَيْعُ إِلَى النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ وَصَوْمِ النَّصَارَى فرماتے ہیں کہ نیروز، مہرجان اور صوم نصارہ تک بے جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص کہے میں نے یہ چیز آپ پر بیچ دی لیکن یہ بے جو ہے نیروز تک ہوگی، نیروز جو ہے یہ، تو عزیز طلبہ آج کے سبق میں ہم نے یہ 12 مسائل پڑھے۔ مثلا کوئی شخص گاڑی بیچتا ہے اس شرط پر کہ مشتری جو ہے یہ آگے کسی کو گفٹ دے گا یا جو ہے فلاں شخص پر بیچے گا یا میری اجازت کے بغیر وہ اس کو فروخت نہیں کرے گا، اس قسم کی شرائط اگر کوئی شخص لگاتا ہے تو اس سے بے فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کرایہ مکان پر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو یہ مکان آپ کو کرایہ پر دیتا ہوں لیکن اس کے بیٹھک میں یا اس کے ایک کمرے میں آپ نے میرے فلاں رشتہ دار کو ٹھہرانا ہے، فلاں رشتہ دار کو ٹھہرانا ہے، یا جب میرے مہمان آئیں گے وہ اس بیٹھک میں رہیں گے اور جب تک وہ مہمان ہوں گے وہ اس میں رہیں گے، اس طرح کہ آج کل عرف میں یہ ہوتا ہے، تو یہ صورتیں جائز نہیں۔ اور اسی طرح اس سے ملتا جلتا یہ مسئلہ جو ہے کہ عام عرف میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ دکان میں آپ کو کرایہ پر دیتا ہوں 2 سال تک 3 سال تک کرایہ پر دیتا ہوں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ کہتا ہے کہ میرے اجازت کے بغیر آپ نے اس میں جو سامان رکھا ہوا ہے یہ سامان آپ نے کسی پر فروخت نہیں کرنا، اور میری اجازت کے بغیر آپ نے اس میں کسی اور کو کرایہ پر نہیں لانا اسی سامان میں، یا فلاں کو مزدور رکھنا ہے فلاں کو نہیں رکھنا، تو یہ تمام شروط فاسدہ ہے، اس سے بے اور اجارہ فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو مکان وغیرہ یا پلاٹ وغیرہ بیچتے اور کہتا ہے کہ آپ نے مجھے ہدیہ بھی دینا ہے، ساتھ یہ موٹر سائیکل آپ مجھے ہدیہ میں دیں گے یا یہ کریں گے وہ کریں گے، تو فرماتے ہیں ان تمام صورتوں سے بے فاسد ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔